السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہم دونوں بہنوں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، بس میرا رنگ تھوڑا صاف تھا جبکہ میری بہن کا ذرا سا سانولا تھا۔ لیکن ابا کی یہی خواہش تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ اس دن جیسے ہی رشتے والی آنٹی ہمیں دیکھنے کے لیے آئی تو اس نے مجھے پسند کر لیا۔ میری بہن پھر سے مجھے تانے دینے لگی تھی کہ تم میرے لیے ایک عذاب ہو، آج پھر تم نے ثابت کر دیا کہ تم میرے راستے کا کانٹا ہو جو ہمیشہ میرے ہی سامنے آ جاتا ہے۔ میں ایسی کڑوی باتیں سن کر بہت زیادہ دکھی ہو گئی تھی کیونکہ میرا دل بالکل صاف تھا۔ اپنی بہن کے منہ سے اپنے لیے ایسی باتیں سن کر میرا دل دکھنے لگتا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ اس روز بھی اس آنٹی نے مجھے پسند کر لیا تھا، لیکن اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی قربانی دے کر اپنی بہن کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گی۔ اور پھر میں نے وہی کیا۔ میں نے اس آنٹی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنے والی کیونکہ میں بھانج ہوں۔ وہ آنٹی گھبرا گئی تھی۔ اس طرح انہوں نے جلدی سے ہی میری بہن کا رشتہ اپنے بیٹے سے پکا کر دیا تھا۔ میرا نام عاتقہ ہے، میری بہن کا نام فاطمہ ہے۔ ہم دونوں میں 1 سال کا فرق تھا۔ میں اس سے 1 سال بڑی تھی، لیکن میں بہت ہی اچھے مزاج کی تھی، جبکہ وہ بہت ہی زیادہ جذباتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے دیکھ کر یہی کہتی تھی کہ کاش میں بھی تمہاری طرح خوبصورت ہوتی، لیکن میں اسے سمجھاتی تھی کہ زندگی میں صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ انسان کے نصیب کے آگے ہر چیز ہار جاتی ہے، پر وہ میری بات سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح جیسے ہی ہم جوان ہوئیں تو ابا کا کہنا تھا کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو، جس پر اس نے بہت زیادہ واویلا مچا دیا تھا کہ نہیں، مجھے تو کسی اچھے گھر میں جانا ہے، میں اس منحوس لڑکی کو تو اپنے ساتھ بالکل بھی نہیں لے کر جاؤں۔ تو ابا اس کو سمجھاتے تھے کہ یہ تمہاری بہن ہے اور تم سے بڑی ہے، یہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے، تم اسے منحوس کیوں کہہ رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ جب سے ہم دونوں نے ہوش سنبھالا ہے، میرے سارے کام اس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے جبکہ مجھے تو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا۔ اب اگر آگے میں سسرال میں بھی گئی تو سب اس کو ہی دیکھیں گے اور اسی کی سنیں گے، پھر اس طرح میں احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں گی، جبکہ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہم دونوں کی شادی ایک گھر میں بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی۔ فاطمہ چاہتی تھی کہ اس کی جس گھر میں شادی ہو میں وہاں بالکل بھی نہ جاؤں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل کٹ سا گیا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ خیر، ابا نے پھر بھی یہ بات نہیں مانی تھی۔ ابا نے اسے بھی کہہ دیا تھا کہ تم بہت جذباتی ہو، اگر تم کسی فیملی میں گئی تو ہماری ناک کٹوا دو گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بہن بھی اس خاندان میں جائے، تاکہ اگر تم نے کوئی تماشا بنایا بھی تو تمہاری بہن عاتقہ وہ تماشا سمیٹ لے گی۔ مجھے تمہاری بہن پر تم سے زیادہ بھروسہ ہے۔ فاطمہ یہ باتیں سن کر اور بھی بپھرنے لگی تھی۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی اور اس نے اپنے دل میں یہ بٹھا لیا تھا کہ کوئی بھی اسے پسند نہیں کرے گا کیونکہ میں اس سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے لیے اس کے پاس یہی الفاظ ہوتے تھے۔ میں اس کے الفاظ سن کر اس کو تسلی دیتی تھی، پر میں نے بھی ایک دفعہ فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ میں اس بار اپنی قربانی دے کر رہوں گی۔ اس دن جیسے ہی رشتے والی آئی تو میں نے آنٹی کو یہی کہہ دیا کہ میں بھانج ہوں، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، اسی لیے مجھے پسند نہ کرے بلکہ میری بہن کو پسند کر لیں۔ میری بہن مجھ سے 100% بہتر ہے، وہ مجھ سے چھوٹی ہے اور خوبصورت ہے۔ رنگ و روپ میں کیا رکھا ہے، وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ آنٹی نے جیسے ہی میری پہلی بات سنی کہ میں بھانج ہوں، تب سے ہی انہوں نے مجھے ناگواری سے دیکھنا شروع کر دیا تھا اور کہنے لگیں کہ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس طرح اس کا رشتہ پکا ہو گیا تھا، پر اس کے جانے کے بعد ابا نے مجھے کوسنا شروع کر دیا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے، اتنی بڑی بے وقوفی کر دی ہے۔
تمہیں پتا بھی ہے تمہارا رشتہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تم جانتی بھی ہو اس عورت نے پورے خاندان میں یہ پھیلا دینا ہے کہ میری بڑی بیٹی بانجھ ہے. وہ تو کبھی ماں نہیں بن سکتی. میرے ابا تو مجھے بہت غصے سے دیکھنے لگے تھے. میں نے ابا کو کہا کہ تسلی رکھیں، ایک دفعہ فاطمہ کی شادی ہو جائے، اس کے بعد بے شک سب کو بتا دینا کہ میں بالکل بھی بھانج نہیں ہوں، اور اگر کسی نے پھر بھی یقین نہ کیا تو میں اپنا ٹیسٹ کروا لوں گی، اور اس طرح ہم سب کو رپورٹس دکھا کر اس بات کا یقین کروا لیں گے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ابا کہنے لگے یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے. ہمیں تمہاری صحت مندی کے لیے اتنے بڑے کام نہیں کرنے. بس اب تم نے جو بے وقوفی کر دی ہے وہی کافی ہے. ابا بہت پریشان ہو گئے تھے. لیکن میں جب بھی اپنی بہن فاطمہ کو دیکھتی تھی اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا. وہ ہر روز اب یہی سپنے دیکھنے لگی تھی کہ کب وہ اپنے سسرال جا کر اپنی نئی زندگی شروع کرے. لیکن اس نے ایک دفعہ بھی مجھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ میرا شکریہ ادا کرتی کہ عاتکہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا. تمہارا بہت بہت شکریہ. اگر تم خود پر الزام نہ لیتی اور خود کو بھانج نہ قرار دیتی تو کسی نے بھی میرا رشتہ نہیں لینا تھا. لیکن اس نے تو الٹا مجھے ہی کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو میرے نصیب کتنے اچھے ہیں، میرا رشتہ تم سے پہلے ہو گیا ہے. اس کی باتیں سن کر میرا دل بہت زخمی ہو جاتا تھا کیونکہ میری اپنی ہی بہن میرے ساتھ ایسی تھی. میں راتوں کو روتی رہتی تھی لیکن وہ تو راتوں کو اپنے ہونے والے شوہر سے بات کرتی رہتی تھی. ایک روز میں نے اس سے دوستانہ رویے سے کہا کہ ذرا میرے ہونے والے جیجو کی تصویر تو دکھاؤ، پر اس دن اس نے جھٹ سے مجھے کہا کہ خبردار، جو تم نے آج کے بعد ایسی بات بھی کہی. میں نہیں چاہتی کہ تم منحوس میرے ہونے والے شوہر کو نظر لگا دو. اور ہاں، خبردار جو اب میرے ہونے والے شوہر کے پاس تم بھی آئے. اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ یقیناً سب لوگوں کی طرح تمہارے ہی گن گایا کرے گا، اور میں یہ اپنے شوہر پر تو کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی کہ اس پر تمہاری خوبصورتی کا تیر چلے. میں اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی. میرا تو رو رو کے برا حال ہو گیا تھا. اماں مجھے حوصلہ دیتی تھی لیکن ابا تو الٹا مجھ پر ہی غصہ کرتے تھے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اگر اس دن تم یہ سب نہ کرتی تو شاید آج فاطمہ کی جگہ تم اس لڑکے کی دلہن بنتی. وہ لڑکا بہت ہی اچھا تھا لیکن میں دل میں یہی سوچتی تھی کہ میں نے یہ سب کچھ فاطمہ کی خاطر کیا ہے، شاید اس میں بہتری ہو. اس طرح فاطمہ کی شادی کے دن قریب آتے گئے. لڑکا بھی بہت اچھا تھا. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں لڑکے کے سامنے بالکل بھی نہیں جاؤں کیونکہ فاطمہ یہی چاہتی تھی. اسی لیے میں شادی میں دور دور رہی تھی. پر جیسے ہی رخصتی کا وقت آیا تو فاطمہ کی ساس کہنے لگی کہ اس کی بھانج بہن کو بھی ہمارے پاس بھیج دیجیے، اب ہم اس کا بھی بہت اچھے سے علاج کروائیں گے اور دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اماں نے جیسے ہی یہ سنا تو گھبرانے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں، میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے. ساس نے جیسے ہی یہ سنا تو مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ یہ بھانج ہے. اس بات پر میں جھٹ سے بولی کہ ہاں، میں نے کہا تھا کیونکہ میں نے اپنی بہن کی خاطر یہ جھوٹ بولا تھا. لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں. میری بہن کا کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا تھا. جو بھی آتا تھا وہ مجھے پسند کر کے چلا جاتا تھا. مجھے اتنی بڑی قربانی دینی پڑی. میں ابھی کچھ اور کہتی جب میں نے فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھا. میں فوراً خاموش ہو گئی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے پتہ چلے کہ میں نے ساری سچائی اس کی ساس کو بتا دی ہے. لیکن اس کے بعد سے فاطمہ کی ساس کا تو اس کے ساتھ بہت برا رویہ ہونے لگا تھا. جیسے تیسے فاطمہ کی رخصتی ہو گئی تھی. اماں ابا بھی بہت پرسکون ہو گئے تھے. میں بھی خوش ہو گئی تھی کہ فاطمہ کی زندگی ویسی ہی ہو گئی ہے جیسی وہ چاہتی تھی. لیکن اگلے روز ہی اس کی ساس ہمارے گھر آ گئی. آتے ساتھ ہی وہ چیخنا شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی کیسی ہے، اسے بالکل بھی تمیز نہیں ہے.
اس نے آتے ساتھ ہی پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا ہے۔ اسے تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ میرے بیٹے کی تو آپ لوگوں نے زندگی تباہ کر دی ہے۔ یہ باتیں سن کر تو اماں ابا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے، کیونکہ اس میں ان کا کیا قصور تھا۔ وہ خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گئے تھے۔ جب اس کی ساس مجھے کہنے لگی کہ دیکھو، تمہاری بہن تو بہت ہی عجیب نکلی ہے، کاش تم اس دن جھوٹ نہ بولتی تو اس وقت تم میری بہو بن کر اس گھر میں راج کر رہی ہوتی۔ تمہاری بہن ہم سے بالکل بھی نہیں سدھر سکتی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ سن کر تو اماں ابا غصے سے مجھے گھورنے لگے، جیسا مجھے کہہ رہے ہوں کہ جلدی سے انکار کر دو، پر میرے منہ میں تو زبان ہی نہیں تھی کہ میں انہیں انکار کر پاتی۔ ساس کہنے لگی کہ جلدی سے تم اب اپنی بہن کے سسرال آ جاؤ، وہاں جا کر تم اسے سب کچھ سکھا دینا، کیونکہ اسے تو کچن کا کوئی کام بھی نہیں آتا، اور ہم ایسے برداشت نہیں کریں گے۔ اور ہاں، اگر تم ہمارے ساتھ نہ آئی تو پھر میں تمہاری بہن کو واپس بھیج دوں گی۔ اس طرح تو تمہارے خاندان میں بھی بدنامی ہو جائے۔ اماں نے جیسے ہی سنا تو مجھے اجازت دی۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان باندھا اور اپنی بہن کی ساس کے ساتھ اپنی بہن کے سسرال چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی وہ گھر دیکھا تو سوچنے لگی کہ کاش میں وہ بھانج پن کا جھوٹ نہ بولتی تو شاید آج میں اس گھر میں حکمرانی کر رہی ہوتی۔ لیکن میں تو ایسی تھی ہی نہیں کہ کسی گھر میں اپنا حکم چلاتی۔ میں تو بس خدمت گزار لڑکی تھی۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو میں نے دیکھا، جب میری بہن بن ٹھن کر صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ آس پاس نوکرانیاں اس کی خدمت کر رہی تھیں۔ اس کی ساس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر مجھے پیار سے اپنے کمرے میں لے کر گئی۔ جب پیچھے سے میری بہن آ کر کہنے لگی، دیکھو، کہا تھا تم سے، پر تم یہ سب کر کے اچھا نہیں کر رہی، تم میرے گھر کیوں آ گئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے سسرال سے دور رہنا، لیکن تم نے اپنی خوبصورتی کے جوہر ادھر بھی دکھانے شروع کر دیے ہیں، پر تم زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹکو گی، دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ ساس اس پر غصہ کرنے لگی کہ تمہاری بہن تو تم سے پورے 1 سال بڑی ہے، اس سے تمیز سے بات کرو۔ لیکن میری بہن کو تو ذرا بھی تمیز نہیں تھی، وہ فوراً ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو، میں بہت بری طرح پھنس گئی ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری بہن کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میری پہلی بہو بھی ایسی ہی تھی، وہ بالکل بھی میری پرواہ نہیں کرتی تھی اور اپنا حکم ہی چلاتی تھی۔ اس نے جیسے ہی فاطمہ کو دیکھا تو فوراً ہی اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب وہ دونوں بہویں مل گئی ہیں، وہ مل کر میری چاپلوسی کرتی رہتی ہیں، اور میں ایک بوڑھی عورت ہوں، میں کب تک ان کی یہ ساری سازشیں سہا کروں گی؟ کاش تم میری بہو بن جاتی۔ تم نے اتنی بڑی قربانی دے دی، اور وہ بھی کس کے لیے دی ہے؟ اس بہن کے لیے، جس نے تو تمہیں گھی سے مکھی کی طرح نکال دیا ہے۔ میں نے جیسے ہی بہن کی ساس کی ایسی باتیں سنی تو بہت زیادہ جذباتی ہونے لگی تھی، کیونکہ اس میں میری ہی غلطی تھی۔ میں کہاں جانتی تھی کہ میری بہن اس حد تک مغرور ہو جائے گی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ شاید وہ سدھر جائے اور اسے میری قدر ہو، لیکن وہ اس طرح کی نہیں تھی۔ میں اپنی بہن کے سسرال رہتی تھی، میرا کمرہ سب سے الگ تھا، پر میں اس کی ساس کی بہت خدمت کرتی تھی۔ اس کی ساس کو تو مجھ سے ایک الگ قسم کا لگاؤ تھا، وہ میری بہت ہی تعریفیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے فاطمہ مجھ سے بہت ہی جلتی تھی۔ ایک روز وہ میں اس کے کمرے میں چلی گئی، جب وہ مجھ پر قہر بن کر برسنے لگی کہ تم میرے کمرے میں کیسے آ گئی ہو؟ تم میرے شوہر پر نظر جما رہی ہو؟ میں پہلے سے یہ جانتی تھی کہ تم اس نیت سے ہی اس گھر میں آئی ہو۔ یہ باتیں سن کر تو اس کی ساس نے بھی میری طرفداری کی تھی کہ خبردار جو تم نے اسے ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکالے، تمہاری بہن تم سے 100 گنا بہتر ہے، اور تم اس پر تہمت نہیں لگا سکتے۔ اس پر ایک روز اچانک فاطمہ نے مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ تم جانتی نہیں ہو
کہ میری जेठानी ने मेरी सास के बारे में एक राज बताया। मैं ये सुनकर हक्का बक्का हो गई थी और इससे पूछने लगी कि अरे, ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से तुम ये सब कर रही हो? कहने लगी कि मैं वो राज तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। तुम इस घर में आ गई हो, लेकिन तुम मेरा काम करोगी तभी इस घर में रह सकोगी, वरना ये सास हम दोनों बहनों को तबाह कर देगी, क्योंकि ये हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करती है। अभी कल ही ये मेरे पास आई थी और कह रही थी कि तुम्हारी बहन आतिका तो बहुत ही मासूम है, देखना मैं इसे अपने जाल में फंसा कर इसको घर की नौकरानी बना दूंगी और इससे सारे काम करवाया करूंगी। लेकिन अगर इसने ये काम ना किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर से तलाक दिलवा दूंगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, जब अचानक ही मैंने इसके पास पड़ी वो तस्वीर देखी जिस पर वो साथ इसके साथ मुस्कुरा कर बात कर रही थी। ये देखकर तो मुझे भी झटका लगा था, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता था। वो सास तो मेरी बहन का मुंह भी नहीं देखती थी। मुझे अब फातिमा की बात पे यकीन आने लगा था। मैंने अब उसकी सास के पास जाना छोड़ दिया था, जबकि फातिमा के कहने पर मैं घर से बाहर एक छोटी सी हवेली में जाया करती थी, जिधर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। मेरी बहन रोज मुझे वहां भेजकर न जाने क्यों बचा खुचा हुआ खाना मंगवाती थी और कहती थी कि ये बचा हुआ खाना मैं वहां की मुलाजमों को दूं। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं वो काम कर लेती थी, क्योंकि मैं भी फारिग होती थी, मुझे कोई काम ही नहीं होता था, इसलिए मैं उसकी मदद करती थी। लेकिन मैं जैसे ही वो बचा हुआ खाना लेकर वापस आती, तो मेरी बहन झट से वो खाना पकड़कर मुझे कहती कि खबरदार, जो तुमने ये सास को बताया, उसने ये सुन लिया तो वो हम दोनों को इस घर से निकाल देगी। इस वजह से मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। पर रात जैसे ही होती थी, मैंने फातिमा को देखा, जो वो ही बचा हुआ खाना लेकर अपनी सास के कमरे में जा रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा था कि ये कैसे हो सकता है। मैंने जैसे ही देखा तो सास बहुत मुस्कुरा कर वो खाना खा रही थी। ना जाने ये सब क्या था। मुझे इसके घर रहते हुए 1 महीना हुआ था। तब से मेरी बहन की सास ने इससे कभी मुस्कुरा कर बात नहीं की थी, लेकिन वो पहली तस्वीर थी जिसमें उसने फातिमा से मुस्कुरा कर बात की थी, और इसके बाद ये दूसरी दफा हो रहा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि वही सास जो मेरी बहन की दुश्मन थी, अब वो इससे इतनी मुस्कुरा कर बात कैसे कर सकती है। मुझे जरूर दाल में कुछ काला लग रहा था। अगले रोज अचानक मुझसे शीशे का गिलास टूट गया था, जब फातिमा की सास मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी, ये लड़की, तुम इस घर में क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी ही बहन के घर में आती हो, चली जाओ यहाँ से, और खबरदार जो आज के बाद तुम यहाँ पर वापस भी आए। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे इस घर में लाने वाली भी वही थी, और अब वही मुझे कह रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वही मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपनी बहन को कहा कि इन्हें क्या हो गया है। मेरी बहन कहने लगी, देख, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये औरत हम दोनों को अलग करके रहेगी, और अब इसने ये कर दिया। तुम भी ऐसा करो कि इस घर से वापस चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने उसकी बातें मान ली थी। अब फौरन ही अपना सामान पैक किया और वहां से वापस अपने घर आ गई थी। अम्मा अब्बा ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगे, क्या हुआ है, फातिमा ठीक तो है ना? कुछ भी नहीं बताया, बल्कि यही कह दिया कि हाँ, वो अपने घर में खुश है। मैंने उसे सब कुछ सिखा दिया है, उसकी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया, जब अचानक ही घर का दरवाजा बजा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने अपनी बहन की सास को देखकर ठठक गई थी कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन वो तो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी कि तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी बहन ने ही ये सब किया है।
तुम चलो वापस। मैं उनकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं। अम्मा अब्बा कहने लगे कि देखें, अब हमारी बेटी अपनी बहन के घर बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि वो अब सुधर गई है, इसने सब कुछ सिखा दिया है। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, कुछ भी नहीं सिखा, बल्कि इसने सब कुछ बिगाड़ दिया है। और अब जब तक आतिका वहां नहीं जाएगी, फातिमा भी वहां नहीं रहेगी। गोया बहन की सास ने हमें फिर से धमकी दी थी। अम्मा अब्बा बहुत ही परेशान हो गए थे, इसीलिए मैं फिर से अपनी चली गई। मेरी बहन इस बार भी गुस्से में मुझे कहने लगी कि दफा हो जाओ मेरे घर से, तुम दोबारा क्यों आ गई हो। पर इसकी सास ने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ लिया। मुझे कहने लगी कि आज से तुम मेरे कमरे में ही रहोगी। मैं भी देखती हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत होती है जो तुम्हें मुझसे अलग करे। वो मुझे अपने कमरे में लेकर चली गई। मुझे तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। मैंने बहन की सास से कह दिया था कि आप तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, यहाँ तक कि आप तो मुझे भी कोसने लगी थी कि मैं इस घर में क्या कर रही हूँ। आप ही ने तो मुझे वहां से बाहर निकाला था। तो फिर अब आपको क्या हो गया है जो आप दोबारा से मुझे इस घर में ले आई हैं। इस पर बहन की सास बहुत रोने लगी थी और कहने लगी थी कि तुम्हारी बहन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं कहती थी ना कि वो मेरी बड़ी बहू के बहकावे में आ जाएगी, और वही हुआ। मेरी बड़ी बहू आस्ताने पर जाती है, उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं है, इस वजह से वो जादू टूने करवाती है। इसने तुम्हारी बहन को भी साथ मिला लिया है, इसलिए उसने अपने मियाँ को अपने काबू में करने के लिए मुझे तावीज़ देने शुरू कर दिए थे। वो खुद तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो जाती तो इसके मियाँ को पता चल जाता। इसीलिए तुम्हारी बहन तुमसे ये सब करवाती रही है, और तुम इसकी बातों में आकर वो सब करती गई। तुम जिस आस्थाने पर जाती थी वो असल में तो तुम्हें वो बचा हुआ खाना देती थी जिस पर जादू हुआ होता था, और तुम्हारी बहन वो ही खाना मुझे खिला देती थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी बहन से खुश होती गई और तुम्हारे खिलाफ होती गई। इस रोज भी मैं उससे हंसकर इसी वजह से बात कर रही थी, क्योंकि मुझ पर इस खाने का असर था। मैंने जैसे ही ये सुना तो मुझे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आया था। मुझे उसकी सास पर बहुत तरस आ रहा था। उसकी सास के तो दो ही बेटे थे, और उसकी दोनों बहुएं ऐसी निकली जिनमें से एक मेरी अपनी ही बहन थी। मैं बहुत अफसोस कर रही थी, पर सास कहने लगी कि मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हारी बहन को अपने बेटे की जिंदगी से नकाल कर रहूंगी, और इसकी आंखों के सामने तुम्हें अपनी छोटी बहू बनाऊंगी। मैंने सास को इनकार कर दिया कि देखिए, नहीं, वो मेरी बहन है, इसका घर कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहती मैं, ऐसी हरकत नहीं करूंगी। जब वो कहने लगी कि देखो, तुम मेरी बहू ना होते हुए भी मेरी बेटी की तरह हो, तुम हमेशा मेरे साथ रही हो, जितनी तुमने खिदमत की है इतनी तो मेरी अपनी बहू ने भी नहीं की, इसलिए मैं ये सब करके रहूंगी। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बहन को मैं इसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी, इसने बहुत बुरा काम किया है। मैं खामोश रही। अब मैं क्या कहती, क्योंकि मेरी बहन गलत थी। जब अचानक ही उसकी सास ने मेरा हाथ थामा और कहने लगी कि बताओ, तुम मेरा साथ दोगी ना, तुम अपनी बहन को पकड़वाने में मेरी मदद करोगी ना। मैं खामोश थी। जब मैंने उसकी सास के चेहरे को देखा जो बिल्कुल मायूस था, वो चेहरा मुझे इतना मासूम लग रहा था कि मैंने फौरन ही हाँ कर दी और उनसे कह दिया कि हाँ, मैं आपका साथ जरूर दूंगी और अपनी बहन को इसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी। उसकी सास मुस्कुराने लगी। अगले रोज मैंने वही किया था जो मेरी बहन की सास ने मुझसे कहा था। मैं अपनी बहन को उस जगह लेकर गई और अपनी बहन के सामने वो सारा सच लाकर रख दिया कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझसे वो बचा हुआ खाना मंगवाया और मुझसे जादू करवाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी बहन मेरी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी थी। वो कहने लगी थी कि तुम बहुत भोली हो, मैं तो तुमसे ये सारे गंदे काम करवा रही थी, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। पर अब अचानक से तुम्हें कैसे पता चल गया। उसकी बात पर मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी सास ने बताया है, क्योंकि इसे पता था कि तुम अपनी जिठानी के बहकावे में आ गई हो। वही हुआ।
میری بہن اس بات پر کہا لگانے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں، ہم دونوں مل گئے ہیں، اب دیکھنا یہ گھر ہماری ساس کا ہے، جیسے ہی اس جادو کے اثر سے وہ عورت اس دنیا سے چلی جائے گی تو ہم اس گھر پر راج کریں گے، ہم یہ گھر تقسیم کر دیں گے۔ لیکن اچانک سے ہی میری ساس اپنے چھوٹے بیٹے یعنی کہ میرے جیجو کے ساتھ دروازے کے پیچھے سے باہر نکل آئے۔ یہ سب دیکھ کر میری بہن کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ مجھے نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی اور چیخ کر کہنے لگی کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرے شوہر کو میرے خلاف کرنا چاہا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے تھپڑ مارتی جب میرے جیجو نے وہ ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ خبردار، جو تم نے اس لڑکی پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ بہن کی ساس رو کر اپنے بیٹے کو میری بہن کی ساری باتیں بتانے لگی، کیسے اس نے ظلم کیے ہیں۔ میری بہنوئی غیر یقینی نظروں سے میری بہن کو دیکھ رہے تھے، جبکہ میری بہن تو مجھے ابھی بھی گھور رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ میرا قتل ہی کر دے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اپنی ہی بہن میری سب سے بڑی دشمن بن گئی تھی۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ اب اس کی دال نہیں گلنے والی، اسی لیے وہ اپنے شوہر سے معافی مانگنے لگی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میری آنکھوں کے سامنے پٹی بن گئی تھی، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ لیکن آج کے بعد میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دوں گی اور اس کی خدمت کروں گی۔ پر میرے بہنوئی نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی اور اسے کہہ دیا تھا کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، آج کے بعد تم مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میری بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی، دیکھو عاتکہ، تم تو کہتی تھی کہ تم میرے لیے یہ سب کچھ کرو گی، لیکن آج آخری موقع ہے، پلیز آج میری خاطر تم دوبارہ سے یہ سب ٹھیک کر دو، اگر تم چاہو تو یہ سب ٹھیک کر سکتی ہو، پلیز میری ساس سے کہہ دو کہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن میں نے اس بار فیصلہ کر لیا تھا کہ میں وہ غلطی کبھی نہیں دہراؤں گی۔ میں نے اس کے ساتھ اچھا کر کے دیکھ لیا تھا، اسے میرے ساتھ کی بالکل بھی قدر نہیں تھی، اس نے بالکل بھی میری اہمیت نہیں جانی تھی، اسی لیے میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے انکار کر دیا کہ نہیں فاطمہ، آج میں تمہارا ساتھ بالکل بھی نہیں دوں گی، تم نے میری بالکل بھی قدر نہیں کی، اسی وجہ سے آج تم نے مجھے کھو دیا ہے۔ اگر تمہیں میری قیمت کا احساس ہوتا تو شاید آج اس بات کی نوبت ہی نہ آتی کہ تم دوبارہ میرے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا رہی ہوتی۔ وہ بھی بے بس ہو گئی تھی، اس کی ساس نے بھی اسے معاف نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے وہ میرے پاس آئی تھی اور کہنے لگی کہ پلیز مجھے معاف کر دو، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ فاطمہ کے ساتھ ساتھ میں بھی اس گھر سے چلی گئی۔ فاطمہ بہت ہی رو رہی تھی، اماں ابا بھی بہت پریشان تھے۔ ابا تو اسے کہہ رہے تھے کہ دیکھا، میں اسی لیے کہتا تھا کہ تم دونوں بہنوں کی شادی میں ایک ہی گھر میں کروں گا، کیونکہ میری بڑی بیٹی کی عاتکہ کافی عقل مند ہے، وہ گھر کو جوڑنے والوں میں سے ہے، بلکہ تم گھر کو توڑنے والوں میں سے ہو۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ تم ایک ہی گھر میں جاؤ، لیکن تمہیں تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، پر تم آئے روز عاتکہ پر ہی الزام لگاتی تھی کہ وہ تم سے جلتی ہے، پر اصل بات تو یہ ہے کہ تم عاتکہ سے جلتی ہو، تم اس کی خوبصورتی سے حسد کرتی تھی، تبھی تمہارا یہ حال ہوا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حسد کی آگ میں جلنا نہیں چاہیے۔ فاطمہ کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، وہ آئے روز مجھ سے معافی مانگتی تھی اور میرے ساتھ کام کرنے لگی تھی، لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے اس کی ایک اور چال ہوگی، کیونکہ جیسے ہی اس کی طلاق ہو گئی تو کچھ عرصے بعد ہی اس کی ساس میرے لیے رشتہ مانگنے کے لیے آ گئی تھی۔ اماں ابا اور کیا چاہتے تھے؟ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ میری شادی بھی کہیں نہ کہیں ہو جائے، اسی لیے انہوں نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ پر فاطمہ مجھے واسطہ دینے لگی کہ پلیز بہن ہونے کے ناطے تم اس رشتے سے انکار کر دو، جس نے مجھے ٹھکرا دیا تم اسے ہی اپنانے پر تلی ہو، پلیز ایسا مت کرو۔ میں اس کی باتیں سن کر کنفیوز ہو گئی، اس کی باتیں میرے دل پر لگ رہی تھیں، کیونکہ یہ بھی سچ تھا کہ اس شخص نے اسے ٹھکرا دیا تھا جو مجھے مانگ رہا تھا، لیکن پھر اس کی ساس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آ جاتا تھا۔ میں یہی سوچتی تھی کہ آخر اس کی ساس کا کیا قصور تھا؟ میں نے اس کی ساس کی بہت خدمت کی تھی، میں اب انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فاطمہ کو کہہ دیا تھا
کہ فاطمہ نہیں، اس بار مجھے خود غرض بننے دو، اس بار میں اپنے لیے سوچنا چاہتی ہوں۔ تبھی میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس طرح کچھ دیر بعد ہی میری شادی کی تاریخ بھی فکس ہو گئی تھی، لیکن فاطمہ میری اپنی ہی بہن اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ پر اچانک ہی شادی والے دن میں نے جو کھانا کھایا تو اسے کھا کر میں گہری نیند سو گئی تھی۔ مجھے پتا بھی نہیں چلا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے گھر کے سب افراد موجود تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ شادی کا وقت بھی گزر گیا لیکن تم اٹھ نہ سکی۔ آخر اتنی گہری نیند میں کون سوتا ہے؟ میں حیران ہو گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی چونک کر یہاں دیکھا تو کوئی مہمان بھی موجود نہیں تھا۔ فاطمہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں جان گئی تھی یہ سب کچھ اسی نے کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی تھی، جس کی وجہ سے تمہاری شادی نہیں ہو پائی۔ میں یہی چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے تمہاری شادی رک جائے، اور دیکھو اب تو ساس نے تمہیں آ کر دیکھا بھی نہیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آ گیا تھا کہ وہ اس حد تک گر جائے گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن ایک ہفتہ گزرا تھا جب میری امید رنگ لے آئی تھی۔ وہ ساس مجھ سے پھر سے ملنے آ گئی۔ انہیں کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ وہ جانتی تھی کہ میں نے اپنے لیے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اس لیے ایک روز انہوں نے اچانک ہی اعلان کیا تھا کہ اگلے دن دوبارہ سے نکاح کی تقریب رکھیں گے۔ اس طرح میرا اچانک سے نکاح ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ فاطمہ تو منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ اب تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ٹرپ پر شہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے ابا کو بھی کہہ دیا تھا کہ فاطمہ کو بتا دے، وہ شاید میری شادی میں شرکت کرنے کے لیے آ جائے۔ لیکن اماں ابا میرا منہ بند کروا دیا کہ خبردار، ہم نے تو جان بوجھ کر فاطمہ کو وہاں بھیجا ہے تاکہ اسے پتہ نہ چل سکے، کیونکہ اگر اس بار بھی اسے پتہ چل جاتا کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے تو وہ یقیناً کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا کرے گی یا پھر تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ کر دے گی۔ اسی لیے ہم نے اسے بالکل بھی نہیں بتایا۔ اس طرح فاطمہ کو میری شادی کا بالکل بھی نہیں پتہ چل سکا اور میں اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد جیسے ہی فاطمہ کو پتہ چلا تو وہ میرے پاس آ گئی تھی، لیکن وہ اس بار مجھے تحفہ دینے کے لیے آئی اور وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ دعا کرنا میرے نصیب بھی کھل جائیں، کیونکہ مجھے بھی ایک لڑکے نے پسند کر لیا ہے۔ میں بھی اس کی بات سن کر اسے دعا دینے لگی کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اس کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ میں اس کے نصیب کے لیے بہت ہی خوش تھی، کیونکہ کسی عورت کی دوسری شادی بہت مشکل سے ہوتی ہے، لیکن فاطمہ نے بھی ہمت کی تھی۔ پر اس کا شوہر اب ایسا نہیں تھا جیسے اس کا پہلا شوہر تھا۔ اسے اپنی بیوی کی بالکل بھی قدر نہیں تھی۔ فاطمہ آئے روز موڈ بنا کر واپس اپنے میکے آ جاتی تھی۔ اماں اسے سمجھاتی تھی، لیکن وہ یہی کہتی کہ اس کے سسرال میں دل نہیں لگتا۔ پر میں اپنی ساس کے ساتھ بہت ہی خوش تھی۔ جٹھانی بھی اب الگ ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے تسلیم کر لیا تھا اور میں نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی اس کے ماضی کو اس کے سامنے نہیں لاؤں گی اور اسے ہر حال میں خوش رکھوں گی۔ میری ساس تو میری ماں سے بڑھ کر تھی۔ وہ میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی۔ اس طرح میں اپنے سسرال میں بہت زیادہ خوش تھی۔ لیکن فاطمہ کی زندگی ابھی بھی بے سکونی سے بھری ہوئی تھی۔ اسے بالکل بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ کبھی کبھار تو مجھ سے معافی بھی مانگتی تھی۔ میں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔